الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، شفيع المذنبين رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المعظمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. درود پاک صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مقدس حمد و صلات کے بعد نہایت ہی خوش نصیب اور سعادت مند دوست حضرات اور جمعہ شریف کی برکتوں اور رحمتوں کو اس ماہ مقدس کے لمحات میں پانے کے لیے دور نزدیک سے دھوپ میں اور سایہ میں بیٹھ کر لوٹنے والے خوش نصیب دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری یہ حاضری جمعہ شریف کی اور یہ چند فقرات بولنے کی جو ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، رب تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ابھی راستے میں میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ وقت ایسا بڑا عجیب آ چکا ہے کہ دل مردہ ہو گئے ہیں، دلوں میں سکت نہیں رہی، دلوں میں وہ حرارت ایمانی بہت کم رہ گئی ہے. اگر کہیں تھوڑی بہت حرارت نظر آتی ہے تو وہ صرف سنیوں میں. زور سے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ مدینہ والے کی نگاہ ہے. باقی اپنے اعمال و اقوال و افعال و کردار و خورد و نوش، کھانا پینا، تجارت، کاروبار، زبان، قول، فعل دیکھیں ان چیزوں سے تو یہ دل طبقہ مر گیا ہوا ہوتا. یہ نگاہ نبوت ہے. جہاں یا رسول اللہ کرنا والا بستا ہے اس پر محبوب کی نگاہ کرم رہتی ہے. بلا تشریح حاکم بدان جس طرح سے ایک والد کو اپنی اولاد کے ساتھ طبعی اور فطرتی تعلق، اولاد کتنا بھی ناسالے ہو پھر بھی ماں باپ کے دل میں وہ اپنی جگہ بنایا ہوا ہوتا ہے. کیسے کوئی بچہ ایسا ہے جس کو ماں باپ کہے گا آپ ہمارے اولاد نہیں، جاؤ گھومو جاؤ، کیسے بھی اس کے اندر کمی ہو، خامی ہو، عادتیں گندی ہوں، معاملات اس کے ٹھیک نہ ہو، لیکن طبیعت اس کو مجبور کرتی ہے ماں باپ کو. بچے کو کہیں اپنے گھر میں بٹھا کے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ مجبوراً تعلق قائم رکھنا پڑتا ہے.
سنی یہ رسول اللہ کی روحانی اولاد ہے. کیا سمجھا آپ؟ روحانی ہاشمی اور سادات حضرات وہ رسول اللہ کی خونی اولاد ہے رشتے کے لحاظ سے. اہل سنت یہ محبوب خدا کی روحانی اولاد ہے. کتنے بھی نالائق ہو پھر بھی آقا کی نگاہ ان پہ رہتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ جو آپ بیٹھ کے الصلوۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ کوئی تھوڑی چیز ہے. اور اس دور میں جبکہ اس جملے کو زبان سے نکالنے والے کو اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے، اگر یہاں نہیں تو ہمارے وہاں تو بالکل عام ہے کہ جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے. اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب وقت میں اس ضد کو زبان سے نکالنا اور اس نعرے کی صدا کو بلند کرنا یہ کوئی تھوڑی خدمت ہے؟ جان سے کھیلنے والی بات ہے. جس نبی کے ساتھ سنیوں کو اتنا رشتہ ہے تو کیا وہ نبی آپ کی اس روحانی خدمت سے بے خبر ہے؟ باخبر ہے. کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں رب نے قرآن مجید میں یہ تسلی دی اور خوشخبری سنائی. وہ سنیں ذرا. رب پاک نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. کہاں ہمارا ناپاک وجود، کہاں رسول اللہ کا نوری وجود. سب نے مہربانی فرمائی من انفسکم فرمایا. آگے ارشاد فرماتے ہیں حریص علیکم، تمہارے واسطے یہ نبی بہت ہی حرص فرماتے. باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا حرص نہیں کرتا ہوگا جتنا میرے حبیب اپنے غلاموں عاشقوں کے لیے حرص فرماتے ہوتے ہیں. باپ کے حرص کی ایک انتہا ہے، باپ کی کوشش اور لگن کی ایک انتہا ہے اولاد کے ساتھ. کہیں کہیں یہ تعلق کٹ بھی جاتا ہے، کہیں کہیں یہ رشتے پیچھے بھی رہ جاتا ہے، کہیں کہیں موت کی وجہ سے یہ رشتہ فنا بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو رشتہ میرے نبی کو اللہ نے اپنی امت کے ساتھ مومنوں کے ساتھ دیا ہے یہ رشتہ انمٹ ہے. کیا ہے؟ یہ نہیں مٹنے والا. اگر زمین کے اوپر چلتا ہے تو بھی یہ رشتہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر زمین کے تہ میں جاتا ہے تو بھی یہ رشتہ اس کے ساتھ. ماں باپ کا حص رہ گیا، ماں باپ کی شفقت ختم ہو گئی، ماں باپ کا تعلق قبر میں جانے کے بعد ختم ہو گیا. نبی کا رشتہ پہلے سے پختہ ہو گیا. نہیں سمجھا آپ نے؟ کیسے پختہ ہو گیا؟ پہلے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہہ کے اپنا دل خوش کرتا تھا لیکن نظر کچھ نہیں آتا تھا. قبر میں جاتے سب کو نظر آئے گیا. یہ کبھی رشتہ نہیں. پہلے صرف نام سے دل خوش تھا، اب قبر میں جانے کے بعد دیدار سے طبیعت خوش ہو گئی. رشتہ باقی ہے نا. والدین کا جو حریص تھا، حرص تھا، وہ ختم ہو گیا. محبت تھی وہ وہی رہ گئی، رشتہ تھا وہی رہ گیا. مگر جس پیغمبر کی اللہ الہ فرماتے ہیں حریص علیکم، یہ وہ نبی ہے جو تمہارے لیے ہمیشہ حرص فرماتے ہیں، ہمیشہ خیال شفقت کی نگاہ رکھتے ہیں. وہ رشتہ قبر میں بھی پہلے سے قوی تر ہو کے نظر آیا. ہاں جناب. پھر آ گئی تیسری دنیا. تین دنیا ہے نا. عالم دنیا جہاں بھی آپ بیٹھے، قبر عالم برزخ ہے جہاں ہم جانا ہے، ہم نے امانتاً کچھ عرصے کے لیے وہاں رہنا ہے. اس کے بعد جو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ دار آخرت ہمیشہ کے رہنے والا گھر ہے. وہاں جب پہنچتے ہیں تو قبر سے زیادہ قرب نبی وہاں ہوتا ہے. رشتہ باقی روحانی
روحانی رشتہ ہے نا. میں نے کیا تھا سنی مسلمان اللہ کے محبوب نے کہا فرمایا ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا متقین مومنین صالحین لوگ جو اہل سنت کے خوش نصیب ہیں. میرے نبی نے فرمایا من كانوا کوئی بھی ہو حيث كانوا جہاں بھی ہو مجھ سے قریب ہے. پھر قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے تھوڑی خوشخبری سنائی. رب کائنات نے شاہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا رشتہ مومنوں کے ساتھ جان سے بھی زیادہ. اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ضرور ہے لیکن جان اولاد سے زیادہ پیاری ہے. اولاد کے ساتھ والدین کی محبت ضرور ہوتی ہے مگر جان کی محبت اولاد سے کہیں آگے. جہاں مصیبت جان پہ آ جائے تو انسان اولاد کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور جان کو پیاری لگتا ہے. مگر رب نے فرمایا رشتہ جو مومنوں کا نبی کے ساتھ ہے وہ اس جان سے بھی کہیں آگے ہے. صرف سبحان اللہ نہ کہے, ان باتوں کو دل میں جگہ دے اور نبی پاک سے ایسی محبت پیدا کرنے کی خدا سے دعا کرے. یہ محبت عمل سے نہیں آتی ہے, یہ محبت دین خدا بندی ہے. جہاں میرا رب راضی ہوتا ہے جس دل میں یہ اس بیج کو ڈال دیتا ہے وہ پھر خود بخود ہی وہاں اگنا شروع ہوتا ہے. یا اللہ پاک کوئی صدیقی علامہ علاؤدین صدیقی جیسا شیخ کامل دستیاب کرا دے, ان کے صحبت میں بیٹھنے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی کی محبت کی خوشبو کیا ہوتی ہے. حضرت سے روٹی نے مدینہ منورہ میں زیارت کی سعادت ہوئی اور کچھ دیر بیٹھے رہے, حضرت سے باتیں سنتے رہے, کرامتیں دیکھتے رہے. اس قسم کے علامہ صاحب کے بھی شیخ ہیں ماشاءاللہ, اور سنیوں کے کافی سارے احباب کو ان سے عقیدت محبت اور آپ کے یقیناً تعلقات ہوں گے. تو میں آپ فرض کروں کہ یہ اللہ کی دین ہے یا پھر شیخ کامل کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اس کی صحبت میں رہ کر بھی یہ نعمت مل جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب پاک نے ارشاد فرمایا حریص علیکم, یہ نبی جو میں نے آپ لوگوں کو عطا فرمایا ہے یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ حرص فرمانے والے ہیں. حرص کا معنی یہ ہے کہ اس کو اپنی امت کے ساتھ ایسا روحانی رشتہ ہے ایک منٹ کے لیے وہ اپنی امت سے بے خبر نہیں ہے. اسی وجہ سے آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا ہر دکھ تمہاری ہر تکلیف ان کے دل پر گرا گزرتی ہے. ماں باپ پر اولاد کی تکلیف گرا گزرتی ہے لیکن بشرطے کو اسے معلوم ہو جائے, پتا چلے کہ بیٹا اسپتال میں تو پھر اس کا دل رکے گا. اور اگر بیٹا اسپتال میں ہے خدا نہ خواستہ حادثہ ہوا ہے, والدین اپنی جگہ پاکستان میں بیٹھے ہیں بے خبر ہے, ان کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے وہ بے خبر ہے. کمال یہ ہے مصطفیٰ کو اپنے عاشقوں اور اپنے غلاموں کے ساتھ وہ رشتہ ہے تکلیف آتی بعد میں ہے, نبی کو پتہ پہلے چلتا ہے. مصیبت آتی بعد میں ہے, مصطفیٰ کو پتہ پہلے چلتا ہے. یہی وجہ تھی جو امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی شہادت کی کربلا شریف کی خاک بی بی ام سلمہ کو محبوب خدا نے حیاتی میں دکھایا, فرمایا یہ وہ خاک ہے جہاں امام حسین کا خون گرے گا. کیا سمجھا آپ نے؟ مصیبت کب آئے گی؟ بعد میں. عثمان غنی کو فرماتے ہیں عثمان تمہیں جنت کی بشارت بھی ہو اور مصیبتوں کو سہنے کی بھی مبارک ہو. کیا فرمایا؟ آپ کو جنت بھی خوشخبری مبارک ہو لیکن مصیبتوں کے سہنے کی بھی آپ کو. مصیبت آتی بعد میں ہے, نبی کو پتا پہلے ہوتا ہے. کس منہ سے تو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں, غیب کا علم نہیں. اللہ نے غیبوں کو پیدا جب سے کیا ہے محبوب کے سینے میں سب خزانے ڈال دیے. اپنے نبی سے رشتے ایمانی مضبوط رکھو دوستو, اللہ کرے یہی رشتہ باقی رہے. اس رشتے کو کاٹنے کے لیے, اس تار کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے جناب فتنے اٹھتے جا رہے ہیں عجیب عجیب قسم کی. اللہ کرم فرمائے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ آپ کے ہمارے دلوں میں یہ حرارت ایمانی تھوڑی سی رہ گئی ہے, ہمارے کردار و اعمال و اقوال و افعال کی برائی کی وجہ سے, فضا کی آلودگی کی وجہ سے اور دینی اور عبادتی آلودگی کی لحاظ سے
یہ چمنی اور یہ بتی کب کی بجھ گئی ہوتی، مگر ابھی تک اس کے اندر تھوڑی بہت رمق ہے اور چمک ہے، یہ سب مدینے والے کی نگاہ کرم ہے، کیونکہ سنیوں پر اس کی نگاہ ڈوبی رہتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ نے فرمایا تمہارا ہر دکھ میرے نبی کے دل پر گران ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ محبوب کو ہمارے ہر دکھ کا علم ہوتا ہے۔ عاشق رسول ہے، فالج زدہ ہے، مریض ہو گیا ہے، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے ماہر فن ہیں، بہت بڑے سخندان ہیں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بادشاہوں کے محفل کی سجاوٹ اور زینت ان کے شاعری سے ہوتی تھی، جب تک جوانی تھی، بڑھاپا آ گیا، فالج زدہ ہو گئے، گھر کے کونے میں پڑے، کوئی بیمار کرسی کو آتا بھی نہیں ہے، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ تنہا گھر میں پڑے ہوئے ہیں، جس آدھا حصہ جسم کا خشک ہو گیا، لوگوں نے آنا جانا سارا ایک دعا سلام چھوڑ دیا، بیٹھے بیٹھے سوچا میں نے لوگوں کی تعریف کر کر کے وقت ضائع کیا، ابھی کوئی بیمار کرسی کو نہیں آتا، کاش کہ میں اپنی یہ کوشش نبی کی شان بیان کرنے کے لیے خرچ کرتا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اپنے دل کے اندر خود ہی پشیمانی کا اظہار کیا اور بیٹھ کے قلم نشید بستر مرض پہ، بیماری کے بستر پہ بیٹھ کے قلم ہاتھ میں لیا اور کاغذ ہاتھ میں لیا اور نبی کی شان میں اب اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہوئے عربی میں نعت شریف لکھ رہے ہیں۔ لکھتے لکھتے قصیدے بردہ شریف کے اشعار پورے کر دیتے ہیں جہاں تک ان کو لکھنا تھا اور کہنا تھا، اور جو یہاں لکھتے جا رہے ہیں میرے محبوب نگاہ نبوت سے مدینے میں سب کچھ ان کی خدمت دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے خیالات بھی محسوس فرما رہے ہیں، دل کے خیالات۔ لوگ کہتے ہیں جناب دل کی کیفیت کون جانتا ہے، میں آپ کو کیا عرض کروں، میں دہلی کا 1992 میں ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندی سلسلے کے، ان کی زیارت کو میں گیا، بالکل نحیف سے، کمزور سے، جب گئے ہیں نا تو خادم نے کہا کہ حضرت ابھی اندر گئے ہیں اور ظہر کی نماز کے لیے آئیں گے۔ آپ کو پتا ہے ہندوستان جو جاتے ہیں مسلمان ویزے پر ان کو پتا ہوتا ہے وہاں سیاحی ان کے پیچھے چلتی رہتی ہے، کہاں گیا، کتنی دیر لگا دی، کہاں بیٹھ گیا، کیا کر رہا ہے۔ تو ہمیں بڑی تنگی تھی، ٹرین تھوڑا تھا، ہم نے کہا جی جیسے بھی حضرت سے ابھی ملا دیں صبح کے 10-11 بجے، ہم نے کہا حضرت ابھی سفر سے آئے تھے کہ مانتے گھر گئے ابھی نہیں آئیں گے ظہر کی نماز، ہم نے کہا جیسے بھی ہو کوئی پیغام کہتا پیغام کو کوئی صورت نہیں ہے بھائی، نہ چٹھی لکھنے کی اجازت ہے، نہ دستک دینے کی اجازت ہے، نہ گھنٹی بجانے کی اجازت ہے، کچھ بھی نہیں، بیٹھے رہو۔ جب ہم نے اجازت تنگ کیا خادم نے کہا ایک نسخہ ہے ہمارا رب کا، جو بھی اگر اس قسم کا شاعر آ جائے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دل میں بسم اللہ شریف پڑھے، حضرت سنتے خود آ دے، زبان سے نہ پڑھے، کس سے پڑھے، دوبارہ کہیں، یہ ان دنوں کے شہنشاہ، یہ ان دنوں کے حاکم جن کو یہ حکومت مدینے سے ملتی ہے، یہ اپنے کسب و محنت سے نہیں ملتی ہے، یہ مدینے والے کی عطا بخشش۔ میں گیا جناب، کہاں بیٹھا ہوں، مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، انشاءاللہ ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کہوں گا، کیا ضرورت ہے مجھے آپ کو خوش کرنے کی، جھوٹ بولنے کی۔ باہر دروازے میں کھڑے ہو کر میں نے زبان بند ہے، منہ بند ہے، دل سے بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہوں۔ ابھی آپ سب دل میں 100 دفعہ بسم اللہ پڑھے کون سنے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، مگر دل والوں کی دنیا الگ ہے نا بھائی، دل والوں کی۔ صدیقی صاحب کی آپ کو کرامت سنا تو رمضان شریف میں ساتھ تھے اور آج عید کی مدینے میں بڑا میں فرمایا مولانا آج ویسے آخری ٹائم ہے اور آج شام ہم نے جانا ہے تو آپ وہیں آ کے کھانا کھا لیں ہمارے ساتھ، بالکل آپ کرتے ہیں، آپ چلتے ہیں۔ میں ایک اور ساتھی بھی پہنچ گئے حضرت کی زیارت کے لیے، لنگر شریف کھانے کے لیے، راستے میں ساتھی نے کہا میں حضرت کو آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کے اندر ولایت کی نگاہ کتنی ہے۔ میں نے کہا بھائی دوست اللہ کے پیاروں کو آزمانا غلط ہے، عقیدہ ہے کہ ولی ایک عمل ہے بس خلاص، آزمانے کے بعد وہ کسی کو ولی ماننا ہے اپنی دل کی عادت ہے، نہیں آزمانا چاہیے۔ کہتا نہیں میں آزماتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر حضرت نے بن کہے بغیر اظہار تلفظ کے از خود مجھے 100 ریال دے دیے تو میں سمجھتا ہوں حضرت صاحب کشف۔ چل جب گئے کھانا کھایا حضرت کے ساتھ چائے بھی پی، بیٹھے ہیں واپس،
حضرت نے اپنے اس طرف سے جیکٹ ڈالت کے جسم شریف جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے نکالے, سعودی ریال ہے, میں دیکھ رہا ہوں حضرت گر رہے ہیں. وہ جو راستے میں بات ہوئی تھی نا حضرت کو پہنچ گئی. سبحان اللہ. دل والوں کی باتیں دل والے جانتے ہیں بیچارے, ہم اور آپ کیا جانے. حضرت پیسے گر رہے ہیں, میں نے دیکھا 90 ریال پورے ہو گئے, 100 نہیں ہے. اس جیب میں ہاتھ ڈالا, درم دے آپ کے سرزمین کی 10 درم بھی نکالا, اس کے اندر بیچ میں ڈال دیا. مولانا آپ نے آپ ویسے آ رہے, ہم تو ویسے بھی جا رہے ہیں, آپ کیا آپ کو خرچے میں کام ہے. میں نے کہا دیکھا آپ نے سوچا, دل میں تھا, بات یہاں بول گئی. میرا بڑا مشاہدہ. اللہ استتی دامت برکات عالیہ اور دامت صحت بالعافیہ. تو جناب والا میں آپ کو کر رہا تھا, میں نے دل میں بسم اللہ شریف دل میں پڑھا. اس آواز کو جناب دل میں جو پڑھتا ہے نا, کرامن کاتبین کے لکھنے میں نہیں آتا ہے. کیا سمجھا؟ کرامن کاتبین جو اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہے, یہ وہی بات لکھتے ہیں جو زبان سے ہو, وہی لکھتے ہیں جو ہاتھ پیر سے کام کیا جائے, وہی لکھ سکتے ہیں جو تلفظ میں, سننے میں, دیکھنے میں آ جائے. جو دل میں خیال ہوتا ہے وہ کرامن کاتبین کی بھی حد علم سے اور حد قلم سے باہر ہے, لیکن ولی اللہ کی نگاہ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. کیا سمجھا؟ 2 دفعہ میں نے دل میں بسم اللہ شریف پڑھ لیا, تیسری دفعہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی, دروازہ کھل گیا, حضرت کو تشریف لائے. آغا زید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی ابھی وصال ہو گیا ان کا. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جب محبوب کے خادموں کا یہ عالم ہے کہ دل میں کہیں آپ نے سوچا اور وہاں بات پہنچ گئی, دل میں فکر آ گئی, وہاں پہنچ گئی, تو سرکار کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں بیچارے؟ کیوں اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں؟ نبی کیسے دیکھتا ہے, کیسے سنتا ہے, کیسے دیکھتا ہے, کیسے سنتا ہے. ایک بول رہی نبی کے در کے گداؤں کی شان ہے. آپ مالک کے لیے کیا سوچتے ہیں آپ؟ جناب غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نظر تو الى بلاد اللہ جمان, نظر تو الى بلاد اللہ جمان, كخردلة على حكم التساري. یہ سرکار محبوب خدا کے غلام کی صدا دے کے آپ اعلان سنے, آپ فرماتے نظر تو الى بلاد اللہ جمال, پوری کائنات خداوندی کی طرف میری جب نگاہ اٹھتی ہے تو یہ پوری دنیا میری نگاہوں کے سامنے رائی دانے برابر. ارے باپ, محبوب خدا کے بارے میں سوچنا ہی غلط ہے کہ محبوب کے در کے گداؤں کی شان. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کمرے میں نعت شریف لکھنا شروع کیا ہے. محبوب دیکھ رہے ہیں بوصیری کیا کر رہا ہے. ابھی مرض بیماری میں پشیمان ہو کر میری طرف اپنی محبت کا رشتہ جوڑ رہے ہیں. محبوب کی محبت کی بھی نگاہ اڑ گئی ہے. لکھتے لکھتے جناب امام بوصیری کا قلم کہیں رک جاتا ہے. یاد میری طرف فرماتے ہیں فمبلغ العلم انه بشر. حضور کے 10 بابوں میں 10 حصوں میں اپنے اشعار کو تقسیم کر رہے ہیں. معجزات پر الگ, ولادت بشارت پر الگ, معراج شریف پر الگ لکھتے جا رہے ہیں. شان نبوت لکھتے لکھتے یہاں ایک شعر آ گیا, مبلغ العلم انه بشر. میرا علم یہ ہے کہ حضور ہیں تو ظاہری بشر. آگے کیا لکھا, قلم رک گیا, لیکن ایک ہمت نہیں ہوتی آگے اس کے ساتھ دوسرا مصرع کیا لکھوں. مدینے والے نے وہاں سے نگاہ ڈال دی اور میں بوصیری کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے. دوسرا مصرع یہ ملا دے وانه خیر خلق اللہ کلهم, اللہ کی سب مخلوق سے بہتر ہے, اور کیا چاہیے.
ومبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آگے صدا لگاتے ہیں مولانا موسیقی فرماتے ہیں اور سنیو جو تمہارا نعرہ ہے مدینے والے نے عطا کیا وہی نعرہ اس عاشق کے منہ میں آیا یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به. خوش نصیبوں سنیو جو نعرہ صدیوں سے عاشقوں کی پہچان تھی وہی نعرہ آج آپ کو سوائے ان سنیوں کے اور کہیں نہیں نظر آئے گا. پتا چلا یہ باقیات ہیں انہی عاشقوں آپ اور ہم باقیات ہیں انہی حضرات کے جن کو بارگاہ نبوت سے وقتاً فوقتاً انعام ملا کرتا تھا. ہمیں ان کا وظیفہ ملا ہوا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھیں گے. یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امام بوصیری رحمت اللہ علیہ گوشے تنہائی میں عرض کرتے یا رسول اللہ یا اکرم الخلق اے اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے. خلق میں مخلوق میں کوئی بھی سخاوت والا ہو لیکن محبوب کی سخاوت کے سامنے وہ گم ہو جاتی ہے. عالیہ من نلوذ به کوئی نہیں جائے فنا. بادشاہوں نے چھوڑ دیا جن کی میں ثنا پانی کرتا تھا اسٹیج پہ بیٹھ کر سب نے آنا جانا محبت کرنا چھوڑ دیا. یا رسول اللہ بھی آپ ہی جائے فنا ہے. لکھتے جا رہے ہیں سیرت التشریف مکمل ہوتا ہے. محبوب نے دیکھا قلم رک گیا. بوصیری کی ثنا خوانی اسی حد تک کافی ہے. محبوب روحانی طور پہ ثنا خوانی کرنے والے عاشق کی جھونپڑی میں تشریف لاتے ہیں. تشریف لاتے ہیں. امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے. دست شفا گما دیتے ہیں. فالج کا مرض بھی نکل جاتا ہے. عذر منورہ بھی ہو جاتا ہے. خوشبودار بھی ہوتا ہے. صبح لوگ آتے ہیں بوصیری کو اور چیز بن گئے. عزیز علیہ ما عنتم میرے رب نے فرمایا نا کہ وہ نبی ہے جس کو تمہاری ہر تکلیف گراں گزرتی ہے. تکلیف کہیں بھی ہوتی ہے. ایک تکلیف آنے کے بعد معلوم ہو جاتی ہے لیکن نبی کے علم کا دائرہ وہ ہے تکلیف کے آنے سے پہلے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کھاتے میں کون سی تکلیف آنی ہے. وہ اپنی حدیث نہیں سنی جب میرے اور آپ کے نبی نے جبل احد شریف پہ قدم رنجا فرمایا تو جبل احد خوشی سے اچھلنے لگا. زلزلہ ہوا تڑپنے لگا تو محبوب نے فرمایا جبل احد کیوں اچھلتا اور کیوں ہلتا ہے؟ خاموش. آج تیرا مہمان ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. کیا فرمایا؟ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. یہ شہید شہادت پائیں گے بعد میں. ان کو شہادت کی نعمت ملے گی بعد میں لیکن نبی پاک پہلے سے محبت والوں سے کہتے ہیں ان کو پہچانو یہ شہادت کے درجہ پانے والے لوگ ہیں. کیا بات ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کو دوسرے ماں باپ کو مصیبت آنے کے بعد پتہ چل جائے تو پھر اس کا دل رکتا ہے. نبی کی شان یہ ہے مصیبت آتی بعد میں ہے غلام پر لیکن نبی کو اس کا پتہ پہلے ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اگر امام حسین علی جدی علیہ السلام کی تکلیف محبوب خدا نے کیوں نہیں ہٹائی؟ غیب ہوتا ہے امام حسین کی مدد کے لیے آتے. ہم نے کہا تم بیچارے جانتے ہیں نبی نے اللہ کی بارگاہ سے اپنے عاشقوں کو شہادت لے کر دینی ہے.
یہ دعا نہیں کرنی ہے کہ یا اللہ اس کو بچا، یا اللہ اس کو بچا، نہیں، یہ تو شہادت تمنا ہے اور یہ اعزاز ہے، انعام ہے، جس کو ملتا ہے یہ اللہ کی دین ہے، مصطفیٰ کی طرف سے آتا ہوا بخشش ہے۔ بات سمجھے ذرا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم اور آپ اس مہینے میں داخل ہو گئے۔ پچھلے سال شاید آپ سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، کیسے بولا آئے تھے؟ ابھی مولانا سے میں نے کہا کہ ہم یہاں آتے ہیں اور جاتے، پیچھے آپ کی جماعت کے دوست پوچھتے یہ کون تھا، کیوں آیا؟ کہتا نہیں جی، میں نے کہا یہ سو رہے ہیں، ہم بھی ان کو کام خانی مل کے خراب کر رہے ہیں۔ دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کون تھا بھائی، کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ آپ لوگوں سے شکوہ ضرور کر کے جاؤں گا اور بات نہیں کروں گا، آپ حضرات سے شکوہ کر کے جاؤں گا کہ آپ نے پھر پوچھا نہیں آیا کہاں سے، کون تھا، کیوں آیا۔ ہمارے یہاں کو مہمان آتا ہے تو پتہ نہیں آپ کے پنجابی میں حال والا ہے نہیں، وہاں پوچھتے ہیں اجی اپنا ہاتھ سناؤ، مہمان سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ وہ بے خبر میزبان ہے، مہمان کو وہاں بھی نہیں پوچھتے ہیں، یہ بہت اچھا بولا، اللہ حافظ۔ خیال رکھیے گا، کوئی بھی آ جائے، یہ عالم آئے ہوئے ہیں کیا، یا ان کی فیملی، جو بھی آتا ہے تو کچھ پیغام لے کے آتا ہے، آپ کو پیچھے اس کا درخت لگانا، پوچھنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ابھی مولانا سے کہا کہ ہم گلا خراب خراشی کرتے ہیں، ان کی سما خراشی ہوتی، باقی آگے ہوتا کچھ نہیں۔ یہ جو کچھ سنتے ہیں یہی جوڑ کے جاتے ہیں، بات تعریف کرتے ہیں، پوچھو کیا علامہ نے کہا جی بہت اچھی بات کی، پتہ نہیں کیا کہا۔ آج کل یہ عالم ہے جناب، بار آپ کو پیغام دے کے جانا، ہمارا کام ہے پیغام دینا، آگے اللہ کی مرضی، قبولیت اس کی بارگاہ سے، سرکار کی بارگاہ سے آ جائے تو بڑی بات ہے انشاءاللہ۔ رب پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب پاک نے رمضان شریف کے بھیجنے والے رب نے اپنے اس ماہ مقدس کی پہچان قرآن مجید سے کرا دی۔ رب تعالیٰ کو کسی چیز کے تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر رمضان مبارک کا تعارف میرے رب نے اور میرے نبی کی زبان سے قرآن مجید کے ساتھ کرا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن مجید جو آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اللہ نے فرمایا یہ اسی ماہ مقدس کا آیا ہوا تحفہ ہے۔ اس تحفے کو اللہ کے محبوب نے امت کے سینوں میں منتقل کر دیا، اور وہ امانت ابھی تک منتقل کی جا رہی ہے، آگے امت کو پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں آپ نے کتنی اس قرآن مقدس کو آگے امانت کو منتقل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ آپ کے ذمے میں جو کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے، ہمارے ذمے میں جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ کیا رسول اللہ کے ہاتھ میں زمینوں کی سب کنجیاں نہیں تھی؟ میرے نبی نے کیا اعلان فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، حدیث اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا زمین کے اندر جتنے خزانے دفن ہیں، زمین کے اندر جتنے اللہ کے سونے چاندی کے خزانے مدفون ہیں، اور سرزمین عرب میں جتنے پٹرول آج نکلتے ہیں، میرے نبی نے اس سے فرمایا ان کی کنجیاں میرے پاس، ان خزانوں کی کنجیاں محبوب کے پاس۔ تو وہ آپ کو یاد نہیں ان خزانوں کا مالک جن کے جیب میں سب خزانوں کی کنجیاں ہیں؟ جنگ تبوک کے دن نمبر پہ بیٹھ کے وہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا مجاہد جا رہے ہیں ان کے لیے راشن کی ضرورت ہے نہیں؟ کہاں نہیں کہا؟ بات کریں خزانوں کے مالک، چابی جیب میں ہے، ایک جگہ چابی لگاتے مجاہدوں کو سولے نصیب کر دیتے، کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے، کوئی اونٹ پہ جا رہا ہے، کوئی جہاز پہ جا سکتا ہوتا، کوئی کسی بھی سہولت کے ساتھ، لیکن محبوب نے فرمایا خزانوں کو اس طرح تقسیم نہیں کرنی ہے تاکہ آنے والی امت کے لیے یہ سنت بنے کہ اپنے نیک کاموں کے لیے سب کو ساتھ ملانا، یہ میری سنت ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جناب بے نماز اور بے کلمہ اور بے دین لوگوں پر خدا نے دنیا کی دولت کا دروازہ کھول دیا ہے، جو رات دن بیٹھے بیٹھے ہلتے جاتے ہیں، جن کے جسم کے
چور چور شلق ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہوئے وہاں جچکے لگاتے ہوئے، کیا خدا تعالیٰ پر ان کو رحم نہیں آتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا نہیں، میرے نبی نے اس بنیاد ڈالی ہے مشقت کی، یہ مشقت تمہارے حصے میں، وہ کافروں کے حصے میں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ محبت، قرآن مجید کے ساتھ رمضان کا تعارف، اسی وجہ سے الحمدللہ جہاں ہم جاتے ہیں رمضان شریف میں تو جناب مسلمانوں کو دیکھو سب در صف کھڑے ہیں، کیا ہو رہا؟ کہتا جی ہم تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے قرآن مجید رمضان شریف میں سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے، حضور نے خود سنا ہے اور خود سنایا بھی ہے۔ محبوب پڑھتے ہیں، جبرائیل سنتے ہیں، جبرائیل پڑھتے ہیں، محبوب سنتے ہیں، تاکہ مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا حافظ یہ بھی محبوب کا سنت پر عمل کر رہا ہو، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی محبوب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ جی کاش میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی یہ ثواب کما لیتا، نہیں، جو ثواب مصلی پہ حافظ نے کمایا پڑھ کر سنا کر آپ نے پیچھے کھڑے ہو کر جو زحمت کی برداشت کی، وہ بھی آپ نے نبی کی سنت پوری کی، ان کو ثواب اپنے اندازے میں ملا، آپ کو ثواب اپنے حساب میں ملا، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ محبوب نے دونوں سنتوں میں اسی عمل کر دیا۔ محبوب کو پتا تھا ساری امت حافظ نہیں ہوگی، ساری امت امام نہیں بن سکے گی، وہ سامعین بھی ہوں گے، تو تاکہ سامعین بھی اور سنانے والے سب میری طرف سے ثواب میں برابر برابر مشترک ہوں۔ بلکہ میں نے ایک حدیث ایسی بھی پڑھی کہ قرآن مجید پڑھنے والے سے جو توجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دھیان لگا کے سنتا ہے اس کا ثواب پڑھنے والے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے حدیث دیکھی ہے کہ توجہ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید کے سننے والے آدمی کا ثواب قرآن پڑھنے والے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مکمل جسم میں بے جان ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ دھیان اس کا قرآن مجید کے سننے کی طرف ہے۔ محبوب نے ہمیں سننے والوں کو بھی اپنی سنتوں کی دولت عطا کر دی۔ جناب محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا، تراویح کی جماعت کی بنیاد خود ڈال دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی بنیاد خود ڈال دی، 3 راتیں محبوب نے جماعت خود کرا دی اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے اقتدا کر کے تراویح پڑھی۔ عزیز علیہ ما عنتم میں نے پڑھی تھا شریف، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں 4 رات ہے، محبوب کا حجرہ مبارکہ دولت خانہ مسجد شریف کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ جو مدینہ منورہ گئے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو نہیں گئے میری دعا ہے مالک ان کو بھی پہنچا دے، پھر کہیں ذرا آمین۔ دروازہ ہے، دروازے سے باہر مسجد نبی شریف ہے، دروازے کے اندر دولت خانہ ہے محبوب۔ باہر صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، سامعین آئے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کی 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، کوئی کھانستا ہے، کوئی زور سے آپ باتیں کرتا ہے تاکہ محبوب کو پتا ہو کہ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن محبوب خدا نکلتے نہیں ہیں۔ صبح کو تشریف لاتے ہیں، مجھے پتا تھا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں قصدن نہیں آیا۔ عزیز علیہ ما عنتم ہے نا، شان ان کی امت پر کوئی چیز گران نہ آ جائے۔ اور میں نے دیکھا آپ کی محبت، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ میں پچھلے سالہ بھی آپ کی یہی محبت تھی نماز کی اجتماع میں، لیکن ہمارے علاقے میں نے کچھ ایسے بھی ماحول دیکھے، وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں پڑوس میں پورے سال مسجد میں ان کا چہرہ میں نظر نہیں آتا ہے، رمضان شریف میں جناب جگہ نہیں ملتی، ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں گھسا بھی نہیں ہے، جمعے میں نہیں گھسا ہے، وہ رمضان کی برکت سے سب آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رمضان شریف کی برکت ہے۔ محبوب نے فرمایا میں جان بوجھ کر نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی اس گرما گرمی اور ذوق کو دیکھے رب تعالیٰ کو پسند آ جائے یہ تم لوگوں کی ادائے محبت، اور وہ جبرائیل کو بھیجے محبوب جا کے یہ اعلان کر دیجیے گا 20 رکعت تراویح فرض ہے۔ 20 رکعت تراویح فرض ہو گئی تو کیا رہا؟ اور میں بس جاؤ، صلاۃ المرء فی بیتی افضل من صلاته فی المسجد الا المکتوبہ۔ فرمائے میرے مختلف صحابیوں، جس نے بھی فرض عشاء کی پڑھنی سیدھا گھر جائے، مسجد میں کوئی نہ بیٹھے، انتظار نہ کرے، جس نے کچھ پڑھنا ہے گھر جا کے اکیلے میں پڑھے، اس کے بعد نہ جماعت ہوگی نہ کوئی انتظار کرے۔ ساری حیات طیبہ میں میرے محبوب نے پھر تراویح کی جماعت ترک کر دی تاکہ امت پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ اب اگر کوئی جماعت میں نہیں آتا ہے تراویح کے، تو
تو تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، سنت عین بھی نہیں ہے، سنت کفایہ ہے، اور جناب فرض کی جماعت سنت عین ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے فرض پڑھ لیا، پیچھے آپ کی ڈیوٹی ہے، اور میں اگر سنت یہاں تراویح کے ساتھ قرآن نہیں پڑھوں گا جماعت میں، واجب ٹھیک میری جاب طلبی سخت ہو جائے گی، چلو میں وہی ڈیوٹی اپنے ختم کر کے فرض میں نے پڑھ لیا، تراویح پھر میں اپنے کمرے پڑھ لیتا ہوں۔ تو ہمارے مذہب حنفی میں تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ 100 آدمی نے پڑھ لی، 200 ڈیوٹی میں پھنس گئے، نہ آ سکے تو ان کا گلو خلاص، اکیلے میں پڑھ لیا تو ذمہ داری خلاص۔ سنتا ہے تو قرآن مجید کی شہادت ہے، کیا کہنا، سستی جائز نہیں ہے، کاہلی جائز نہیں ہے، مجبوری کے تحت نہیں آ سکتا ہے تو اس کا گلا خلاص کر دیا نبی نے۔ کس نے خلاص کیا؟ نبی پاک نے آزادی دے دی، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میں نے وہ کام نہیں کرنا جس سے تمہیں مشقت ہو جائے، کیونکہ تمہاری مشقت مجھے پسند ہی نہیں۔ صدیق اکبر انتہائی عاشق تھے، فرمایا نبی پاک کے فرمان اور آپ کے احکامات سے بال برابر آگے پیچھے بننی قدم رکھنا ہے۔ فاروق اعظم نے جرأت کی، اپنے دور خلافت میں فرمایا بھائی بیٹھو میٹنگ رکھتے ہیں۔ محبوب خدا نے افتتاح کیا تراویح کا جماعت کے ساتھ، چھوڑ دیا ضرورت کی وجہ سے، اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ جس طرح محبوب نے اس کا آغاز کیا تھا، میں چاہتا ہوں اسی طرح اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ جماعت تراویح کے فاروق اعظم نے شروع کرا دی، اور فرمایا نعمت البدعۃ الحسنۃ ھذہ، یہ جماعت کی تراویح آپ نے دیکھی، لوگوں کو اکٹھا ہو کر، فرمایا بہت اچھی بدعت کا میں نے آغاز کیا۔ پتا چلا ہر بدعت گندی نہیں ہے، جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے حرام ہے اور یہ بدعت ہے اور گناہ ہے، فاروق اعظم نے فرمایا یہ لفظ اتنا خراب نہیں ہے، میں خود کہتا ہوں کہ میں نے ایک اچھی بدعت کا افتتاح کیا ہے۔ لہٰذا جو کام اہل سنت کرتے ہیں، جس کو یہ کام بدعت نظر آتا ہے، اس کی اپنی کوتاہی ہے یا کم علمی ہے یا تعصب ہے، ورنہ ہر بدعت خراب نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت فاروق اعظم کی طرف سے سنت ہے، لیکن ان کی شان میں چونکہ محبوب نے چھوڑ دیا تھا، بدعت کو آپ نے فرما دیا، لہٰذا تراویح کی جماعت کو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرے لیے بدعت ہے، تمہارے لیے سنت ہے۔ فاروق اعظم کے لیے بدعت ہے لیکن امت کے لیے سنت ہے، اس لیے تو محبوب خدا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ تمہارا ہمارا نام کیا ہے بھائی؟ اہل، زور سے، اہل سنت۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، جو سنت میں تمہیں دیے جا رہا ہوں اس کو مضبوط پکڑو۔ پھر فرمایا میرے چاروں خلیفوں نے جو کام کیا وہ بھی سنت ہے۔ تو اہل سنت اسی کو کہتے ہیں جو محبوب کی اور چاروں خلیفوں کی ہر ادا کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، وہ اہل سنت۔ اور جو اہل سنت ہے وہی اہل جنت ہے۔